اور رب کائنات نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے سورہ ہجر آیت نمبر 9 میں، بے شک ہم نے اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ قرآن کی تدوین اور تقسیم کس طرح کی گئی ہے؟ قرآن کی بیسک یونٹ آیت ہے، جس کی جمع آیات ہیں۔ اس کی تعداد 6236، جس پر عام طور پر امت کے علماء کا اتفاق ہے۔ دوسری بات، آیات سے مل کر صورتیں بنتی ہیں، جن کی تعداد 114 صورتیں ہیں۔ 86 یعنی 86 مکی صورتیں ہیں اور 28 مدنی صورتیں ہیں۔ پھر منزلیں ہیں، 7 منزلیں ہیں جو کہ حضور کے دور میں ہی کر دی گئی تھیں۔ اس کے بعد جب قرآن عرب سے عجم میں گیا تو ضرورت پیش آئی کہ نقطے اور حرکات یعنی زیر زبر پیش لگائے جائیں تاکہ غیر عربی لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ پھر اسے 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا کہ 1 مہینے میں مکمل ہو جائے۔ قرآن کی ایک اور تقسیم کی گئی اس کے مضامین کو سمجھنے کے اعتبار سے، اور وہ یہ ہے کہ مکی اور مدنی صورتوں کے گروپس میں قرآن کی تقسیم کی گئی۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں پہلے سورہ فاتحہ ہے، مکی صورت ہے، اور پھر 4 مدنی صورتیں اور 2 مکی صورتیں اور 2 مدنی صورتیں ہیں۔ یہ سلسلہ بدلتا رہتا ہے تاکہ قرآن کے مضامین سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ ایک ہے قرآن حکیم کی 7 منزلیں، یہ تو دور نبوی میں ہی تقسیم ہو گئی تھیں۔ اب جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ مکی مدنی صورتوں کے اعتبار سے تقسیم ہے۔ قرآن حکیم کے 7 حصے کیے گئے۔ پہلا حصہ، اس میں 1 مدنی صورت یعنی سورہ فاتحہ اور 4 مدنی صورتیں ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ، اور اس کا موضوع ہے احکام شریعت۔ پھر دوسرا حصہ، اس میں 2 مکی صورتیں ہیں اور 2 مدنی صورتیں، یعنی سورہ انعام اور سورہ اعراف مکی صورتیں ہیں، اور سورہ انفال اور سورہ توبہ مدنی صورتیں ہیں، اور اس کا موضوع ہے ایمان بالرسالت، یعنی رسولوں کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تیسرا حصہ ہے سورہ یونس سے لے کر سورہ مومنون تک، 14 صورتیں ہیں مکی صورتیں، اور 1 ہے مدنی صورت سورہ نور، اور اس کا موضوع ہے ایمان بالرسالت۔ اس کے بعد چوتھا حصہ ہے سورہ فرقان سے لے کر سورہ الف لام میم سجدہ، یہ 8 مکی صورتیں ہیں اور 1 مدنی صورت یعنی سورہ احزاب ہے، اور اس کا موضوع بھی ایمان باللہ ہے۔ پانچواں حصہ ہے سورہ سبا سے لے کر سورہ احقاف تک 13 مکی صورتیں، اور پھر سورہ محمد سے لے کر سورہ حجرات تک 3 مدنی صورتیں۔ ان صورتوں کا موضوع بھی ہے ایمان باللہ۔ اب اس کا چھٹا حصہ ہے سورہ قاف سے لے کر سورہ واقعہ تک 7 مکی صورتیں ہیں، اور سورہ حدید سے لے کر سورہ تحریم تک 10 مدنی صورتیں ہیں، اور ان کا موضوع ہے ایمان بالآخرت۔ آخری اور 7واں حصہ ہے، اس میں سورہ ملک سے لے کر سورہ اخلاص تک 46 مکی صورتیں، اور آخر میں 2 مدنی صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، اور ان کا موضوع ہے ایمان بالآخرت۔ یہ مکی اور مدنی صورتوں کے اعتبار سے تقسیم کیا گیا ہے تاکہ آسانی ہو جائے اور ان کے گروپس بن جائیں۔